بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ دبئی یو کی تازہ نیوز اپڈیٹس کا پارٹ 2 ہے۔ اگر آپ پارٹ 1 وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے کی طرح اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جا کر پارٹ 1 والی نیوز لنک پر کلک کر کے آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کی اس تازہ نیوز اپڈیٹس میں ہم نمبر 1 پر بات کرتے ہیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات میں ادویات پر دیا جانے والا ڈسکاؤنٹ مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے۔ اس بارے میں دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق وزارت صحت کی جانب سے فارماسسٹ کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ ادویات پر 5 سے 15% تک کا ڈسکاؤنٹ مکمل طور پر ختم کر دیا جائے۔ تو اس کی مکمل تفصیلات کے مطابق اس وقت متحدہ عرب امارات میں ادویات کا باکثرت استعمال کرنے والوں کے لیے بہت ہی بری خبر ہے کہ اب انہیں ادویات خریدتے وقت 5 سے 15% ڈسکاؤنٹ نہیں دیا جائے گا، اور وزارت صحت کی جانب سے تمام فارماسسٹ کو یہ پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ آئندہ سے اپنے گاہکوں کو ادویات کی قیمتوں میں کسی قسم کا ڈسکاؤنٹ نہیں دیں گے، اور اس پابندی پر عمل درآمد کی خاطر محکمہ صحت کے انسپیکٹر کی جانب سے مختلف مقامات پر واقع فارمیسیز پر چھاپے بھی مارے جائیں گے۔ اس بارے میں مزید اپڈیٹس کے مطابق مختلف فارمیسیز کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ وزارت نے پابند کیا ہے کہ کسی بھی دوا پر کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں دیا جائے گا، اور ماضی میں بھی فارمیسیز کے لیے ایک ضابطہ مقرر کیا گیا تھا کہ وہ کسی بھی شخص کو ادویات کی خریداری پر رعایت نہیں دیں گے مگر اس ضابطے پر عمل نہیں ہوا تھا۔ تاہم اب حکومت نے ڈسکاؤنٹ دینے والوں کے خلاف بھی سخت ایکشن لینے کا فیصلہ وہ کیا ہے، اور اب ادویات اسی قیمت پر فروخت ہوں گی جو ان پر درج کی گئی ہوگی۔ اگر کوئی بھی فارمیسی اپنے گاہکوں کو ڈسکاؤنٹ دیتے پائی گئی تو اس پر سخت جرمانے عائد کیے جائیں گے، اور اس پر فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت نہیں چاہتی کہ ادویات مہنگے داموں فروخت ہوں، اور بہت سارے فارمیسسٹ انتہائی مہنگی ادویات فروخت کر کے بھاری منافع بھی کمانا چاہتی ہیں، اور وہ اپنی جانب سے گاہکوں کو ڈسکاؤنٹ دے کر خوش کرتی ہیں۔ تاہم یہ ادویات بہت سستی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے گاہکوں کو مالی طور پر فائدے کے بجائے زیادہ نقصان ہی ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھیں جو کہ اس بارے میں انہوں نے جاری کی تھی۔ اس کے بعد نمبر 2 پر بات کرتے ہیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات میں کورونا کیسز کی تعداد ایک بار پھر سے کم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اس بارے میں دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق متحدہ عرب امارات میں گزشتہ چند روز سے کورونا کیسز میں دوبارہ اضافہ ہونے لگا تھا، تاہم اب پچھلے 2 روز سے یومیہ کیسز میں کمی ہو گئی ہے، اور پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 275 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص وہ ہوئی ہے، جبکہ کورونا کا ایک اور مریض بھی جاں بحق ہو گیا ہے۔ اس کے بعد کورونا سے ہلاک ہونے والی کل تعداد بھی 376 کے قریب بھی بتائی جا رہی ہے۔ اس پر وزارت صحت کی آج کی پریس بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ نئے مریضوں کی تشخیص کے بعد مملکت میں کورونا کیسز کی مجموعی گنتی اس وقت 67,282 تک بھی جا پہنچی ہے، جبکہ اس کے علاوہ زیر علاج افراد کی گنتی 10,000 سے زائد ہے، اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 94 نئے مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، اور اسی طرح اب تک مملکت میں کورونا کے 58,582 مریض صحت یاب ہو کر اپنے گھروں کو بھی لوٹ چکے ہیں۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھی جو کہ کورونا وائرس کے حوالے سے یو گورنمنٹ نے جاری کی تھی اس بارے میں۔ اس کے بعد نمبر 3 پر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز یعنی کہ PI کی طرف سے ایک تازہ ترین نیوز اپڈیٹ وہ جاری کرتے ہیں کہ PIA نے اندرون ملک سب سے طویل روٹ پر پروازوں کا آغاز شروع کر دیا ہے۔ قومی ایئر لائن سیاحت کے فروغ اور سیاحوں کو سہولت کے لیے کراچی سے اسکردو کے لیے ہفتہ وار 2 پروازیں آپریٹ کرے گی، اور اس کی تفصیلات کے مطابق قومی ایئر لائن PI نے ملک کے طویل ترین فضائی روٹ پر پروازوں کا باقاعدہ مکمل طور پر آغاز بھی شروع کر دیا ہے، اور اس روٹ پر انہوں نے کہا کہ پروازوں کے آغاز کا فیصلہ سیاحت کے فروغ اور سیاحوں کی سہولت کے لیے وہ دیا گیا ہے، اور کچھ روز قبل وزیراعظم پاکستان عمران خان نے بھی سیاحوں کی سہولت کے لیے اسکردو کے لیے پروازیں چلانے کی اجازت دے دی تھی، جس کے تحت کراچی سے اسکردو کے لیے ہفتہ وار 2 پروازیں چلائی جا رہی ہیں، اور پروازوں سے کراچی سے سیاح گلگت بلتستان سے شہری براہ راست اسکردو بھی پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اندرون ملک تمام روٹس بھی بحال کر دیے گئے ہیں، اور پاکستان کی جانب سے فضائی سفر کار کے مزید آسانیاں پیدا کرنے کے لیے مزید اقدامات بھی اس بارے میں کیے جا رہے ہیں، اور CAA کی جانب سے سفری سہولیات میں تبدیلیاں بھی کر دی گئی ہیں، اور اس بارے میں CAA کے شعبہ ایئر ٹرانسپورٹ نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ تبدیل شدہ سفری سہولیات کے ہدایت نامے میں کہا گیا ہے کہ یہ ہدایت نامہ عام مسافروں کے علاوہ چارٹرڈ پرائیویٹ ایئر کرافٹ پر بھی لاگو ہوگا۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھیں جو کہ اس بارے میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نے جاری کی تھیں، اور اس بارے میں مزید بھی انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کے بعد سول ایسوسی ایشن اتھارٹی نے
नई सफरी पॉलिसी मियाद जो अब 31 अक्टूबर तक हो गई है और बोर्डिंग पास जारी करने से कबल कोरोना टेस्ट नेगेटिव की शर्त पर भी अमल दरामद कराने वाली एयरपोर्ट पर सीट का वक्फा रखने की शर्त भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई है। इसके बाद नंबर 4 पर बात करते हैं कि अगर आपका इकामा भी कई सालों से एक्सपायर होने और कफ़ील की जानब से तजदीद ना होने पर पाकिस्तान वापसी कैसे हो सकती है, तो इस बारे में एक ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो भी जारी की जाती है कि फाइनल एग्जैक्ट से मुतालिक अहम कानून की वजाहत जो है इसमें की जाएगी। तो इसकी ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के मुताबिक इस वक्त सऊदी अरब में लाखों पाकिस्तानी मुकीम हैं जिन्हें इकामा किफ़ायत और दीगर मसाइल का सामना रहता है, जिसके हल के लिए वो मुख्तलिफ प्लेटफार्म से रुजू भी करते हैं। और इस बारे में दी जाने वाली ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के मुताबिक चंद पाकिस्तानी कायरीन ने कुछ सवाल भी किए थे। इस बारे में ये सवाल भी ज़ेर गौर था कि अगर किसी पाकिस्तानी का 3 से 4 साल से इकामा ख़त्म है और कंपनी या कफ़ील उसकी तजदीद नहीं करवा रहा तो वो कैसे पाकिस्तान जाएगा, या कोई और तरीक़ाकार है। तो जिसके जवाब में ये कहा गया है कि सवाल में वाज़े नहीं है कि जिस शख्स का इकामा तजदीद नहीं हुआ वो किसी कफ़ील के साथ काम करता है या कफ़ील से हटकर बाहर काम कर रहा है। तो अगर कफ़ील के साथ या जो लोग कफ़ील के बाहर काम करते हैं तो उनका खरूज कफ़ील के ज़रिए ही लगेगा और मुमलिकत सऊदी अरब में रिहाइश और मेहनत के कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों का इकामा और खरूज दावा और खरूज निहाई कफ़ील या कंपनी की ज़िम्मेदारी होती है। तो एक और सवाल के जवाब में पूछा गया कि इकामा एक्सपायर है और कफ़ील कंपनी रेड में है तो खरूज निहाई कैसे लगेगा, तो जिसके जवाब में ये बताया गया है कि जवाज़ात के कानून के मुताबिक जब तक इकामा तजदीद नहीं होता खरूज निहाई नहीं लगाया जा सकता। तो आपका इकामा एक्सपायर है और कफ़ील कंपनी रेड में है तो केस मकतब अमल में जमा करवाएँ। और इस बारे में उन्होंने ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो इस बारे में जारी की थी कि आपको इस बारे में क्या क्या जानने की ज़रूरत होगी कि अगर आपका इकामा जो है एक्सपायर हो जाता है सऊदी अरब में। इसके बाद आप लोगों ने क्वेश्चन जो है वो शाये किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर शफ़ी अरशद नामी शख्स हमसे पूछते हैं कि प्लीज़ ब्रो ये बता दें कि क्या दुबई विज़िट वीज़ा पर अबू धाबी आ सकते हैं क्या या नहीं आ सकते। तो भाई इस बारे में हमने एक ट्रेवल एजेंसी जो है वो रब्ता किया है तो उन्होंने तो हमें ये कहा है कि आप जो है आ सकते हैं, इसमें आपको कोई भी परेशानी जो है वो नहीं होने वाली। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी हमने आपको इस बारे में दे दी है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी आप उनके ज़रिए से या उनके ऑफिस से भी इकट्ठा कर सकते हैं इस बारे में। इसके बाद नंबर 2 पर साजिदा बीबी हमसे पूछती हैं कि भाई ये बता दें पाकिस्तान का विज़िट वीज़ा ओपन है या नहीं है और किन लोगों के लिए है। और इस बारे में उन्होंने ये भी कहा कि हमने पहली बार ये पूछा इसलिए क्वेश्चन का जवाब जो है वो लाजमी दीजिएगा। तो इस बारे में हम आपको अपडेट दें कि पाकिस्तान के लिए विज़िट वीज़े मुकम्मल तौर पर ओपन है, लेकिन अगर आप इनकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जो है वो जानना चाहते हैं तो आप अपने करीबी ट्रेवल एजेंसी से भी इस बारे में रुजू कर सकती हैं।